پر فیض آ رہا ہے، اس کتاب کو کوئی تھام کے تو دیکھے، اس کتاب کے اندر کوئی اتر کے تو دیکھے اس میں کیا ہے۔ اس کے عجائب کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے۔ حضرت مولا کائنات سید علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور سے پوچھا کہ حضور پھر اس دور میں بچنے کی صورت کیا، تو فرمایا اللہ کی کتاب، اور آگے حضور نے ایک لفظ ارشاد فرمایا، فرمایا یہ وہ کتاب ہے جس کے عجائب کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے۔ یہ کتاب کبھی بھی ختم، اس کے عجائب اور اس کی روشنیاں اور اس کے دامن سے پھوٹتی ضیائیں، اجالے کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے، اور یہ ہمیشہ انسانی زندگی میں چراغاں کرتا رہے گا۔ تو اس کتاب کے ہوتے ہوئے بھی ہم اندھیرے میں رہیں تو اس سے بڑی افسوسناک بات کوئی نہیں ہے۔ تو اس کتاب سے اپنی زندگی کی روشنیاں، اپنی زندگی کے اجالے حاصل کرنے چاہیے۔ ذرا ان لوگوں کی بے بسی کا اندازہ کیجئے کہ نہ اقوام متحدہ ان کی بات سنتی ہے، نہ دنیا کے اوپر امن کے ٹھیکیدار ان کے ظلم کو دیکھ رہے ہیں، نہ انسانی حقوق کی تنظیموں کو کچھ نظر آتا ہے، ان کے مرنے پر کہیں کوئی موم بتی نہیں جلتی، ان کے کفن دفن کا انتظام نہیں، اجتماعی قبروں میں گڑوں میں پھینک دیے جاتے ہیں، کوئی ملک انہیں سیاسی پناہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ بنگلہ دیش نے کہہ دیا ہے کہ ہمارے کیمپ بھی چھوڑ دو اور 24 گھنٹے کے اندر اندر چلے جاؤ، اور مسلم حکومتیں وہ بھی نہیں بول رہی، اور انہیں اپنے ملک کے اندر شہریت تک حاصل نہیں ہے، اور جو ان کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے وہ سوشل میڈیا پر دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کے گلے کاٹے جا رہے ہیں، ان کے بدن چیرے جا رہے ہیں، ان کی لاشوں کو آگ لگائی جا رہی ہے، اور ان کو کھڑا کر کے گولیاں ماری جا رہی ہیں، ان کو لٹا کے اوپر سے گاڑیاں گزاری جا رہی ہیں۔ ظلم کا ہر طریقہ ان کے اوپر آزمایا جا رہا ہے، اور بے غیرتی اور بے شرمی یہ ہے کہ برما کا سربراہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری کو ملتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ ان کو کہو کہ یہ ہماری بستیاں چھوڑ جائیں، ہمارے شہر چھوڑ جائیں۔ تو اس بھری دنیا کے اندر 21ویں صدی میں ہے آج دنیا، اور انسانی شعور کے کمال کی باتیں یہ سنتے ہیں ہم کہ جانوروں کے حقوق کی تنظیمیں بھی موجود ہیں، کتوں اور بلیوں کے حقوق کی تنظیمیں موجود ہیں۔ حتیٰ کہ پچھلے دن میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، اس میں کسی شخص نے آواز اٹھائی ہے سانپوں کے حقوق پر کہ یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، تو ان کی کچھ نسلیں ناپید ہوتی جا رہی ہیں۔ تو سانپوں کے حقوق پر بھی تنظیمیں موجود ہیں، بلیوں کے حقوق پر بھی تنظیمیں موجود ہیں، جانوروں کے حقوق پر بھی تنظیمیں موجود ہیں۔ دنیا کے اوپر اگر کوئی فریاد سننے والا نہیں ہے تو ان روہنگیا مسلمانوں کی فریاد سننے والا نہیں ہے، اور یہ روز ذبح ہوتے ہیں، ان کا کوئی جنازہ پڑھنے والا نہیں، یہ روزانہ قتل ہوتے ہیں، ان پر کوئی احتجاج کرنے والا نہیں، ان معصوم بچوں کے لیے کوئی موم بتیاں روشن کرنے والا نہیں، نہ ان کی قبریں ہیں، نہ قبروں پہ کوئی پھول ڈالنے والا ہے، نہ ان کے جنازے ہوتے ہیں، نہ ان کی کل خوانی ہوتی ہے، نہ ان کے چیلم ہوتے ہیں، نہ تعزیتی سیمینار ہوتے ہیں۔ بس دھکیل کر کے، قتل کر کے، گڑھے میں پھینک کے اوپر سے مٹی ڈال دی جاتی ہے، ایک تیلاب میں پھینک دیا جاتا ہے، اور پھر اس تیلاب کے اندر تیزاب پھینکا جاتا ہے، اور وہ تڑپ تڑپ کے وہاں مرتے ہیں۔ انسانیت سوز ظلم، ہلاکو خان، چنگیز خان، ہٹلر کی داستانیں ہم پڑھتے ہیں تو کبھی لگتا تھا شاید تذکرہ نگاروں نے، افسانہ نگاروں نے بات کو بڑھا کے پیش کیا ہے، کوئی
سینے میں دل رکھنے والا انسان اتنا بھی درندہ ہو سکتا ہے، لیکن آج جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ جب انسان درندہ ہوتا ہے تو واقعی چوپایوں سے بدتر ہو جاتا ہے، اعضائے بدنیاں کاٹے جاتے ہیں اور پھر ان کو ترتیب کے ساتھ رکھ کے اس کا لطف لیا جاتا ہے اور اس کی وہ تصویریں بناتے ہیں۔ اپنے ظلم پر وہ خوش ہیں اور اس کو اپنی بہادری تصور کرتے ہیں۔ ان مظلوموں، ان مجبوروں، ان بے کسوں کا اس بھری دنیا کے اندر کوئی بھی نہیں جو ان کی فریاد کو پہنچے، اس لیے کہ امت یتیم ہے، امت کا کوئی سربراہ نہیں ہے۔ جب ہمارا باقاعدہ خلیفہ ہوتا تھا تو ایسا نہیں ہوتا تھا، وہ تلوار لے کے میدان میں آ جاتا تھا۔ یار انٹرویو دینے جانا ہو، حالانکہ اگر ناکام بھی ہو گئے تو پھانسی تو نہیں لگا دیں گے، ناکام کر دیں گے نا، دوبارہ موقع موجود ہے، آخری موقع بھی ہے تو کوئی بات نہیں، کوئی اور کام کر لیں گے، لیکن دل لرز رہا ہوتا ہے اور عجیب انسان ایک مخمصے کی سی کیفیت میں ہوتا ہے۔ عدالت میں کوئی فیصلہ ہونا ہو اور وہ آپ کے خلاف بھی آ سکتا ہو، آپ کے حق میں بھی آ سکتا ہو، اور اگر جرم واقع کیا ہوا ہے تو پھر وہ فیصلہ آنے سے پہلے کے جو لمحے ہیں تو کس قدر طبیعت کے اوپر شاک گزرتے ہیں۔ تو اللہ کے حضور حاضر ہو رہا ہے بندہ، فضا اکبر کا دن ہے، دل دہل رہے ہوں گے، کلیجے کانپ رہے ہوں گے، سورج 1.25 میل پہ آ جائے گا، رخ سیدھا ہو جائے گا، زمین تانبے کی ہوگی، اللہ قہر و جلال میں ہوگا، جہنم کی آوازیں آ رہی ہو، تغیظم و زفیرہ قرآن پڑھی ہو، اس کا غیظ و غضب اور اس کے کھولنے کی آواز دلوں کے اندر خوف پیدا کر رہی ہو۔ جنت کو اللہ کے عرش کے دائیں جانب لا کے رکھ دیا گیا اور جہنم کو عرش الہی کی بائیں جانب رکھ دیا گیا۔ بڑا سخت دن ہے، خوف وحشت طاری ہوگی، 50,000 سال کا ایک دن۔ اس دن گھبراہٹ سے دل دہل رہے ہوں گے، کلیجے کانپ رہے ہوں گے، اور اللہ کے حضور حاضر ہونے کا خوف طبیعت پہ وحشت طاری یہ رکھا ہوگا۔ لیکن 7 اشخاص ایسے ہوں گے اس دن اللہ جنہیں اپنے عرش کا امن والا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ پہلا شخص امام عادل، عادل حکمران جو عدل و انصاف سے حکومت کرتا ہے۔ دوسرا شخص وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری۔ تیسرا شخص ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، وہ مرد جس کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی، وہ معمولی خاتون نہیں تھی، صاحب منصب بھی تھی، صاحب جمال بھی تھی، اس مرد نے کہا انی اخاف اللہ، یا مرد نے دعوت دی تو عورت نے کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتی ہوں۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ چوتھا شخص ورجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ آدمی جس کا دل مسجد میں لگتا ہے، لٹکا ہوا ہے، معلق ہے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے۔ اللہ اکبر، مسجد میں ایسے سکون پاتے ہیں جس طرح مچھلی پانی میں سکون پاتی ہے۔ کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اس کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ پانچواں شخص ارشاد فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا إِلَيْهِ، وہ آدمی جو ایک دوسرے سے اللہ کے لیے پیار کرتے ہیں، جب آپس میں ملتے ہیں تو اللہ کے لیے، جب جدا ہوتے ہیں تب بھی اللہ کے لیے۔ چھٹا شخص وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وہ آدمی جس نے صدقہ کیا، دائیں ہاتھ سے کیا، ایسے مخفی انداز سے کیا کہ بائیں کو بھی خبر نہ لگنے پائے۔ فیس بک تو دور کی بات ہے، اخبار تو دور کی بات ہے، میڈیا پہ ایڈ چلنا تو دور کی بات ہے، ہمسایوں کو پتہ لگنا تو دور کی بات ہے، سوسائٹی کو پتہ لگنا تو دور کی بات ہے، اس کے بائیں ہاتھ کو بھی نہ پتہ چلا دائیں نے کتنا صدقہ کیا، اتنے مخفی انداز سے کیا۔ تو فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ ساتواں شخص وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ آدمی جس نے تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا، اکیلا بیٹھا تھا، تنہا بیٹھا تھا، اللہ کا ذکر کر رہا تھا، یاد الہی میں مستغرق تھا، تو یاد الہی میں ایک کیفیت پیدا ہوئی، آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے، اللہ کی محبت میں رونے لگا، مجلس میں نہیں، خالیاً تنہا تھا۔ مجلس میں ریاکاری کے مکان پائے جاتے ہیں لیکن وہاں تو یہ مکان بھی نہیں، اکیلا کسی جگہ بیٹھا تھا، آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے یاد الہی، محبت الہی میں چھم چھم رویا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے، جس کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا کر دیا اس کے بعد کے معاملات بھی ٹھیک ہوں گے۔
تو فضا اکبر کے دن یہ لوگ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے کرم سے امن میں ہوں گے، سایہ رحمت خداوندی میں ہوں۔ دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں اس زمرے میں شامل کرے۔ رانا علی قلوبہم، اس کے دل پر زنگ چڑھا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے زنگ نہیں چڑھایا، اس کی کرتوتوں کی وجہ سے زنگ چڑھ گئے، دنیا میں انہماک کی وجہ سے زنگ چڑھ گئے، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے زنگ چڑھ گئے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ پڑتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے دل صاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا، گناہ پہ پھر گناہ کرتا ہے تو ایک نقطہ اور ساتھ لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے تیسرا نقطہ لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور جب پورا دل سیاہ ہو جائے تو پھر کوئی نیا گناہ کا نقطہ لگنے سے اسے محسوس ہی نہیں ہوتی۔ چٹا لباس ہے، ایک بھی کالا داغ لگ جائے تو پریشانی ہوتی ہے، اور جب سارا لباس ہی داغ ہو جائے تو پھر کوئی نیا داغ اس کو محسوس ہی نہیں ہوگا۔ اور دوسری مثال سے یوں سمجھایا گیا، فرمایا کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے برتن میں سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ ہو جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ کرتا ہے تو وہ بند ہو جاتا ہے، اور نہیں تو پھر اس کے ساتھ تھوڑا سا اور سوراخ بڑھ جاتا ہے، حتیٰ کہ گناہ کرتا رہتا ہے اور سوراخ ہوتے رہتے ہیں۔ پھر اس کے دل کی مثال غربال کی طرح ہو جاتی ہے۔ غربال کہتے ہیں چھاننی کو، جس کے پورے پندے کے اندر سوراخ ہوتے ہیں۔ جب اس کا دل چھاننی بن جاتا ہے تو قرآن کی آیتیں ہوں، احادیث رسول ہوں، نصیحت کرنے والوں کی نصیحت ہو، کچھ بھی ہو، اٹھتے ہوئے جنازے ہوں، پھیلی ہوئی قبریں ہوں، عبرت کے ہزاروں نشان ہوں، لیکن جس طرح چھاننی کے اندر جتنا مرضی پانی ڈالو ایک قطرہ بھی نہیں ٹھہرتا، اس کے دل کے اندر کوئی شے بھی نہیں ٹھہرتا۔ سارا قرآن بھی پڑھ کے سنا دو اس کو ایک قطرہ بھی نصیب نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا دل چھاننی کی طرح ہو جاتا ہے اور اس کے دل میں کوئی شے نہیں ٹھہرتی۔ یا تو اس چادر کی طرح ہو جاتا ہے جس کے اوپر سیاہیاں ہی مل دی جائیں، اب کوئی نئی سیاہی پریشانی کا باعث نہیں ہو۔ ہم جب پیدا ہوئے تھے تو ہم ناپاک پیدا نہیں ہوئے تھے، ہمارا دل پاک تھا، گناہ کا کوئی داغ ہماری ضمیر پہ نہیں تھا۔ نفس پلیت پلیت کیا کیتا اسی آپ پلیت تا ناسے، یعنی نفس نے میں پلیت کیا، ہم خود پلیت تو نہیں تھے۔ میاں صاحب فرماتے ہیں چٹی چادر عملہ والی تے داغ نہ لامی جنے، پھر نہ آکھی حشر دہاڑے حال ربا کی بنے۔ یہ سفید چادر، اس کے اوپر اگر گناہ کا داغ لگتا چلا جائے گا دل سیاہ ہو جائے گا، اور جب دل سیاہ ہو گیا تو پھر حق اور باطل کی تمیز نہیں۔ امام غزالی نے احیاء کے اندر ایک روایت نقل کی ہے کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے اور وہ مومن ہے تو اس کی کیفیت ایسے ہوتی ہے جس طرح پہاڑ کے نیچے آ گیا، ابھی گر نہ جائے اور یہ کچلا نہ جائے، اور جلدی جلدی وہ توبہ کرتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، مضطرب ہو جاتا ہے۔ گناہ کر گیا، نماز چھٹ گئی، گناہ ہو گیا، کسی کا دل دکھا بیٹھا، اذیت دے بیٹھا کسی کو، کوئی ملاوٹ حرام کی کر بیٹھا، کوئی مسئلہ بن گیا، بس اس کا دل بے چین ہے، بے تاب ہے۔ یہ مومن کی شان۔ اور منافق کی یہ کیفیت ہے جب گناہ کرتا ہے تو سمجھتا ہے کہ بدن کے اوپر مکھی بیٹھی تھی اور میں نے اس کو اڑا دیا۔ اب میں اور آپ ذرا دیکھیں کہ ہماری کیفیت کیا ہے گناہ کرنے کے بعد۔ اگر ایسا ہے کہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ احد پہاڑ کے نیچے آ گیا تو پھر تو مبارک ہے، اور اگر گناہ کرنے کے بعد بھی احساس گناہ نہیں ہوتا تو پھر مجھے اور آپ کو فکر کرنی چاہیے۔ فرمایا کلا بل رانا علی قلوبہم، بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا گیا، ما کانوا یکسبون، ان کی کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے برے اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر زنگ چڑھا دیا۔ اب اس زنگ کی وجہ سے انہیں حق اور باطل کی کوئی تمیز نہ رہی۔ آگے فرمایا کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ایک تو یہ کہ ان کے دل پہ زنگ چڑھ گیا، دوسرا کل قیامت کے دن جب رب کے جلووں کی فراوانی ہوگی یہ لوگ اپنے رب کا دیدار نہیں پا سکیں گے۔ اللہ اکبر۔ کلا ہاں ہاں انہم عن ربہم، بے شک یہ اپنے رب سے، یومئذ اس دن، لمحجوبون، پردے میں، انہیں دیدار الہی نصیب نہیں ہوگا، ان کو اس کے جلوے نہیں ملیں گے، اور جس کو رب کا جلوہ اس دن بھی نہ ملا۔ ویسے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا رہا کل قیامت کے دن بھی اندھا ہی اٹھایا جائے گا۔ اس سے ان آنکھوں کی بے نوری مراد نہیں ہے، دل کی بے نوری مراد ہے۔ دل بینا بھی کر طلب خدا سے، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ اگر آج روشنی نہ ملی، آج مقصد زندگی حاصل نہ ہوا، جس چیز کے لیے اور جس مقصد کے لیے دنیا پہ آئے تھے وہ آج حاصل نہ ہوا تو کل بھی آنکھوں میں بے نوری ہوگی، کل بھی دل اندھا ہوگا۔ جو آج اس کا دیدار نہ پا سکا کل بھی نہ پا سکا، تو اس دن وہ اپنے رب سے پردے میں ہوں گے، حجاب میں ہوں گے، لمحجوبون، انہیں اپنے رب کا دیدار نصیب نہیں ہوگا۔
یار جو شخص نابینا ہے اسے کیا پتا کہ یہ پھولوں کی بہاریں کیا ہوتی ہیں، جو پیدائشی نابینا ہے اسے کیا پتا ہے کہ آسمان پر بزم کواکب کے رنگ کیا ہے، اسے تتلی کے پروں میں قدرت کی سنائی کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے، اسے مور کے پروں میں رنگوں کی مینا کاری کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے، اسے پھوٹتے جھرنوں، بہتی ندیوں اور کوسے قضا کی رنگینی اور دھنک کی شوخیوں کا لطف کیسے نصیب ہو سکتا ہے، اس کو کیا پتا حسن کیا ہوتا ہے، اس کو کیا پتا جمال کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح جس کے دل کی آنکھ اندھی ہے اسے کیا پتا ہے کہ جمال خدا کیا ہوتا ہے، اسے کیا پتا ہے کہ سجدے کی لذت کیا ہوتی ہے، اسے کیا پتا ہے رکوع اور قیام کا مزہ کیا ہوتا ہے، اسے کیا پتا ہے کہ روزے کا سرور کیا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اپنے دل کے میل اتاریں گے تو دل کی آنکھیں کھلیں گی تو پھر زندگی کا لطف آنا شروع ہوگا، پھر پتا چلے گا اسلام کیا ہے، پھر پتا چلے گا دین کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے قرآن نے کہا من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، جو دنیا میں اندھا رہا کل قیامت کے دن بھی نابینا اٹھائے۔ اس سے ان آنکھوں کی بے نوری مراد نہیں ہے، دل کی بے نوری مراد ہے۔ اقبال نے کہا تھا دل بینا بھی کر طلب خدا سے، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، آنکھ کا نور اور ہے دل کا نور اور ہے۔ تو جس طرح آنکھ بے نور ہو جائے، آنکھ پر دھن، جالا، ککرے اور سفید اور کالا موتیا اتر آئے، تو ہم سب کچھ بیچ کر کے بھی آنکھوں کا نور خریدنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یار کبھی اجڑے ہوئے دل کا بھی تو علاج کرواؤ۔ علاج تمہارے گھر میں پڑا ہے، راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھو اور ساتھ رویا کرو، دیکھنا دل کے میل اترنے شروع ہو جائیں گے، اور دل کے پردے سے وہ غلاستیں جب اتریں گی تو پھر پتا چلے گا کہ دل جمال یار کیسے دیکھتے ہیں، دل کی دنیا کیا ہے۔ وچے بھیڑے وچے چھیڑے وچے ونج مہانے ہو، 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگو تانے ہو، پھر پتا چلے گا یہ دل دنیا کیا ہے۔ پھر اس کی تڑپ، اس کی بے چینی، اس کا اضطراب زندگی کا حاصل بن جائے گا۔ پھر زندگی کی بے چینیاں، دل کی بے چینی اور دل کا محبوب کی یاد میں تڑپنا تمہیں سرور دے گا۔ پھر تم ایک ایک عضو میں دل مانگو گے، وہ مزہ دیا تڑپ نے میری آرزو ہے یا رب، وہ مزہ دیا تڑپ نے میری آرزو ہے یا رب، میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا۔ پھر سمجھ آئے گی کہ یہ دل کتنی قیمتی شے ہے۔ اللہ نے بدن میں آنکھیں بھی دو رکھی ہیں، کان بھی دو رکھے ہیں، ہاتھ اور پاؤں بھی دو رکھے ہیں، لیکن دل ایک ہی رکھا ہے، اور دل عرش اللہ ہے، اللہ کا عرش ہے۔ پھر پتا چلے گا۔ تو آئیے دل سے زنگ اتاریں، میل اتاریں، دل مصفا ہو، دل خوبصورت بن جائے، پھر دل کی کشکول پھیلا کے پھر عرض کریں ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ لیکن یہ میل کچیل سے ہٹا ہوا ہوگا تو گندی جگہوں پہ محبوب تو نہیں آتی۔ تو حسد، حقد، کینے، بغض، نفرتیں یہ ہم پالے رکھتے ہیں، اپنی زندگی کو ہم نے خود بوجھل بنایا ہوا ہے۔ میاں حسد کرنے سے محسود کا کیا ہوگا، ہم اپنے آپ کو تلخی میں مبتلا کیے ہوئے ہیں۔ بغض رکھنے سے مبغوض کا کیا ہوگا، ہم اپنے آپ کو بوجھ میں مبتلا کیے ہوئے۔ تو اپنے دل سے یہ سارے بوجھ اتار کر کے جب دل کو مصفا اور مزکا کریں گے تو پھر دیکھیے کہ دل کے آئینے میں کیسے جمال یار دکھائی دیتا ہے۔ تو اس دل کی اصلاح ہوگی کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے۔ تو راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھو، دیکھنا کہ کیسے دل کے زنگ اترتے ہیں۔ بعض لوگ بڑی عجیب خبر سناتے ہیں، میاں تمہیں کیسے پتا؟ وہ کہتا ہے میں رات اچانک نیند نہیں آ رہی تھی تو ایک چینل کھولا تو اس میں یہ خبر چل رہی تھی، تو میں نے کہا تجھے نیند نہیں آ رہی تھی، تو نے چینل کھولا، کاش تو قرآن کھول کے بیٹھ جاتا، تجھے وہ دکھائی دیتا کہ تیرا اندر تیرا باہر روشن ہو۔ تو راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن مجید پڑھنے کا مزاج پیدا کریں، اپنی صبح کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کریں، اپنے دن کو سمیٹیں، سونے کی تیاری کریں، سورہ ملک سے اپنے معاملات کو سمیٹیں۔ یہ چند دن کر کے دیکھیں، اور اگر آپ کو معاشی مسائل ہیں، مشکلات ہیں، تو سورہ واقعہ اس کے لیے اکسیر ہے۔ صرف 3 رکوع ہیں، اتنی اکسیر کہ جس کی زندگی میں سورہ واقعہ آ گئی وہ مشکلات میں مبتلا نہیں ہوتا، اللہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھولتے۔ نادیدہ ہاتھوں نے، مخفی قوتوں نے عراق کی جنگ کے بعد جب بغداد کو اجاڑا، تکریت کو اجاڑا، موصل کو اجاڑا، تو پوری دنیا کے اوپر ان پر لعن و نفری کی گئی کہ تم نے یہ کیا کیا۔ تو پھر انہوں نے ایک نیا حربہ استعمال کیا کہ اس طرح کرو کہ ان کو آپس میں لڑا دو، خون بھی ان کا بہے، قاتل بھی یہ ہوں، مقتول بھی یہ ہوں، اور
حملہ کرنے والا بھی لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہو اور حملے کا شکار ہونے والا بھی کلمہ پڑھ کے جان دے رہا ہو اور ان پر دہشت گردی کا الزام بھی لگے، اور پھر ایسے تانے بانے بنو کہ سرمایہ بھی انہی کا خرچ ہو، انہی کے تیل کے کنویں اور انہی کی بھڑکتی ہوئی آگ پر وہ تیل ڈالا جائے۔ اور آج پوری دنیا امن سے بس رہی ہے، پوری دنیا کے ممالک چین سے آرام سے زندگی گزار رہے ہیں، اور مسلمان ممالک آتش و آہن کی زد پر ہے، اور ہمارے خون سے پوری کائنات لالہزار بنی ہوئی ہے، رنگین ہوئی ہے۔ تو مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں، اور یہ قصور ہے منبر و محراب کے ان لوگوں کا کہ جو فہم و ادراک سے عاری تھے۔ یہ خود کش جیکٹ جس بچے نے پہنی ہے، اس کو کس نے پہنائی؟ اس کو جنت کا نقشہ کس نے سمجھایا کہ اس طرح تیرے لیے حوریں منتظر کھڑی ہیں، اور جو ہے وہ تو سیدھا جنت کا راہی ہے اور تیرے لیے فرشتے منتظر کھڑے ہیں؟ تو یہ منبر و محراب کے وارثوں کا کیا دھرا تھا، جو دین کا فہم نہیں رکھتے تھے، دین کا ادراک نہیں رکھتے تھے، اور نادیدہ ہاتھوں کے کھلونے بن گئے، اور انہوں نے بچوں کو، نو عمر لڑکوں کو جو ہے وہ اس کا شکار کر دیا، اور پھر کیا ہوا کہ پورا ملک جو ہے وہ خون میں نہا گیا۔ 1 لاکھ کے قریب اس جنگ کا لقمہ بن گئے ہیں پاکستان کے لوگ۔ اور یہ اب جو نئی لہر آئی ہے، اس میں بھی اب دیکھیے کہ بازاروں چوراہوں سے لے کر مزاروں تک یہ سلسلہ پھیل گیا ہے۔ کیا ہم اسی حالت میں رہیں گے اور یوں ہی ہمیں مارا جاتا رہے گا؟ ہمارے عسکری اداروں کو اور ہمارے دیگر جو خفیہ ادارے ہیں ان کو پوری ذمہ داری کے ساتھ جو ہے وہ ان حالات کا جائزہ لینا ہوگا، اور کبھی بھی کسی سہولت کار کے لیے کوئی نرم رویہ اختیار نہیں کرنا ہوگا۔ جب ہم سہولت کاروں کے لیے بعض وجہ سے نرم رویہ اختیار کرتے ہیں تو دہشت گردوں کو پناہیں مل جاتی ہیں۔ اس لیے یہ فیصلہ ہمارے اداروں کو کرنا چاہیے کہ وہ سہولت کاروں کے لیے کوئی نرم رویہ اختیار نہ کرے، وہ کتنا ہی مؤثر کیوں نہ ہو، وہ کتنی ہی بڑی تنظیم کا سربراہ کیوں نہ ہو، وہ کسی سیاست میں اس کا اہم مقام کیوں نہ ہو، اگر اس کا تعلق ربط ان دہشت گردوں سے ہے اور اس کا رویہ ان کے ساتھ مشفقانہ ہے، تو پھر وہ بھی اس جرم میں برابر کا شریک سمجھا جائے اور اس کو بھی جو ہے وہ قرار واقعی سزا دی جائے۔ جب سہولت کار بھی پکڑے جائیں گے تو پھر جو ہے اس نیٹ ورک کو پکڑنا مشکل نہیں ہوگا، آسان ہوگا۔ لیکن ہمارا ماجرا مختلف ہے کہ ہم بہت سارے ایسے لوگوں کو جن کو ہماری حکومت جانتی ہے کہ یہ دہشت گردوں کے سہولت کار ہیں، ان کے کسی اثر و رسوخ کی وجہ سے یا ان سے ڈر اور خوف کی وجہ سے ان کو خود چھتریاں فراہم کرتے ہیں، اور جس کے نتیجے کے اندر وہ اور زیادہ دلیر ہو کر کے ان لوگوں کی سرپرستی کرتے ہیں۔ تو پاکستان کے اندر موجودہ حالات میں ہمارے اداروں کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ کسی سہولت کار کو کوئی گنجائش نہیں دینی چاہیے، کسی سہولت کار کا سہولت کار نہیں آگے بڑھنا چاہیے۔ جو سہولت کار کا سہولت کار بنے گا تو وہ بھی جو ہے وہ اس جرم میں شریک ہوگا، اور انسانوں کا بہتا ہوا خون کل قیامت کے دن اس کے گریبان تک بھی پہنچے گا۔ آج اگر ان کا مقدمہ کہیں درج نہیں ہوتا اور ان کا قاتل معلوم نہیں ہوتا، ایک عدالت موجود ہے جہاں قاتل سارے سامنے لائے جائیں گے، اور اللہ کے حضور ایک ایک کا چہرہ جو ہے وہ بے نقاب ہوگا کہ کون کہاں کھڑا تھا اور انسانیت کے بہتے ہوئے خون میں کس کس کا ہاتھ شامل تھا۔